تعالی یہ میری کل پونجی تھی، یہ میرے کل سے ہے جن کو دے کر آج میں نے یہاں کر دیا، لشکر کوفر کے سامنے کھڑے ہیں، سن لے آج اگر یہ کٹ گئے، قتل ہو گئے، تو پھر سن لے قیامت تک اس دھرتی پر میرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اسلام میں حدیث بخاری ہے، یہ الفاظ فرما دیجئے، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں آج سے پہلے تمہاری تخلیق کا مقصد کچھ اور تھا، مناجات کرنا تھا، عبادات کرنا تھا، تسبیحات کرنا تھا، مگر آج میرے مصطفیٰ نے لاڈ بھرے انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ میرے صحابہ کٹ گئے تو اس دھرتی پر تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ باری تعالیٰ کیا کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں آج تسبیحات چھوڑ دو، عبادت چھوڑ دو، تلواریں اٹھاؤ، میدان بدر میں پہنچ کر میرے مصطفیٰ کے سپاہی بن جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ باری تعالیٰ کتنے چلے جائیں؟ قرآن کہتا ہے کتنے چلے جائیں؟ قرآن نے کہا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 چلے جائیں، 1000 چلے جائیں۔ اب اللہ پاک نے 1000 کی تقدیر بنا دی۔ قرآن کہتا ہے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیکھا، چونکہ سب سے پہلی جنگ تھی، حضور یہ چاہ رہے تھے میرے صحابہ کرام پر کوئی گھبراہٹ نہیں چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیکھا، قرآن کہتا ہے تقولو محبوب یاد تو کر اس تقولو، جب میری تقدیر 1000 کی تھی، میں نے 1000 فرشتے بھیجنے کی بات کر دی تھی، مگر اس تقولو تو اپنے صحابہ سے کہہ رہا تھا الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف۔ میرے صحابیوں گھبراتے کیوں ہو؟ اگر تمہاری مدد کے لیے 1000 نہیں 3000 فرشتے آ جائیں تو کیا کافی ہے؟ اب اندازہ کریں، رب کی تقدیر کو مصطفیٰ نے بدلوا دیا۔ رب کی تقدیر 1000 کی تھی، مصطفیٰ نے کہا نہیں صحابیوں اگر تمہارے لیے 3000 آ جائیں تو کیا کافی ہے؟ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ تو کہتا ہے 1000، مصطفیٰ کہتے ہیں 3000، 1000 سے 3000 جائیں۔ اس نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ارے فرشتوں مصطفیٰ کی زبان کوئی اور زبان ہے؟ جب میرے مصطفیٰ نے 3000 کہہ دیا ہے تو پھر 1000 نہ جاؤ 3000 چلے۔ 3000 تیار ہونے لگے۔ قرآن کہتا ہے یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزنوا، میرے صحابہ گھبراتے کیوں ہو؟ اگر تمہاری مدد کے لیے 3000 نہیں 5000 آ جائیں تو کیا کافی ہے؟ اب تمہاری مدد 1000 کے ساتھ نہیں ہوگی، 3000 کے ساتھ نہیں ہوگی، 5000 فرشتوں ہوگی۔ یہاں پر بھی وہی بات، رب کی تقدیر سے 3000 ہو گئی تھی، مصطفیٰ نے 3000 کو بھی بدلوا کر 5000 کروا لی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں صورتحال پھر یہ ہو گئی تھی ابھی ہماری تلوار کی گردنوں کے قریب جاتی نہ تھی، کافروں کی گردنیں پہلے گر جاتی تھی۔ ابتداءً فرسن لڑائی ہوتی رہی، پھر یکلخت جنگ شروع ہو گئی، گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ السلام نے دیکھا کہ کہیں میرے صحابہ کرام پر گھبراہٹ نہ آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے کنکریوں کی مشت بھر کر صحابہ کرام کفار پر گرا دی، حدیث میں آتا ہے وہ کنکریاں اتنی مؤثر ہو گئی جس کی ناک پر لگی اس کی ناک جاتی رہی، جس کی آنکھ پر لگی اس کی آنکھ جاتی رہی، جس کے ہاتھ پر لگی اس کا ہاتھ جاتا رہا، جس کے پاؤں پر لگی پاؤں جاتا رہا۔ اب ممکن تھا
کہ کافر لوگ آقا علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرتے کہ ادھر یہ رحمت للعالمین ہے اور ادھر کنکریاں کر ہمارے ناک کان اور ہاتھ اور پاؤں اڑا رہا ہے. ممکن تھا کفار اعتراض کرتے تانا کرتے آقا علیہ السلام کی ذات پر. اللہ نے پہلے ہی ایسے کلمہ اتار دی وما رمیتا ولکن اللہ رما. مصطفیٰ وہ جو کنکریاں تو نے ماری تھی وہ کنکریاں تو نے نہیں ماری, وہ تو خود خدا نے مار دی تاکہ مصطفیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے والے اپنی زبان کو لگام دے لیں, مصطفیٰ کی ذات اعتراض نہ کریں, خدا کی ذات پر اعتراض کر لیں. یہ کنکریاں مصطفیٰ نے نہیں ماری ہیں, یہ تو خود خدا نے مار دی. پھر بھائیو اللہ پاک نے حضور کو اتنا راضی کیا کہ جب جنگ ختم ہوئی 70 کفار مارے گئے, باطل جہنم ہوئے, 70 کفار قیدی بنا لیے گئے اور مسلمان فقط 14 شہید ہوئے. سارا دن جنگ ہوتی رہی, 70 کافر بڑے بڑے سردار باطل جہنم ہو چکے, 70 ان کے افراد قیدی ہو گئے, بقیہ تم بھاگ گئے, مسلمان فقط 14 شہید ہوئے. پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر نماز پڑھائی. نماز پڑھانے لگے, دوران نماز آقا علیہ السلام مسکرا پڑے. آقا علیہ السلام مسکرا پڑے. نماز ختم ہوئی. ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ آج کیا بات تھی, آپ نماز پڑھاتے ہوئے مسکرا رہے تھے, آقا بتائیں تو صحیح آج نماز میں آپ مسکرا رہے تھے, اس کی وجہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا جبرائیل کو اللہ پاک نے پھر واپس بھیج دیا تھا. جبرائیل نے جب جنگ جیت کر اپنے 5000 فرشتوں کو لے کر جب واپس چلے, اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل تو سارے فرشتوں کو لے کے واپس آ گیا ہے, بتا تو صحیح خود بخود آ گیا ہے یا میرے مصطفیٰ سے پوچھ کے آیا ہے. اللہ پاک نے جبرائیل کو واپس بھیج دیا. جبرائیل جا کر میرے مصطفیٰ سے پوچھ کے آ کہ آقا جنگ تو ہو چکی ہے, اب چلا جاؤں یا نہ جاؤں. آقا علیہ السلام میں مسکرا پڑا, یعنی مسکرا کر آقا علیہ السلام نے اجازت دی اور ساتھ اشارہ یہ بات نہیں کر دی جبرائیل پھر دیکھ لیا نا مصطفیٰ کا مقام رب کی نگاہ ہے, اگر وہ تجھے اجازت نہ دے تو تو آسمانوں میں جا نہیں سکتا ہے. آجو پیغام یہ ہے پست ہمت نہ بنو, بزدل نہ بنو, بنا تحزنو نہ گھبراؤ, انتم الاعلون, کامیابی تمہارا اثر ہوگی ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے مومن ہو تو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہے اور آقا علیہ السلام کی محبت و معرفت کا نور عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ. گنبد نو کسے سوال کیتا تیرا رب تینا ہر ادائے, تیرے اندر کیری خوبی تینو ہر کوئی دیکھن والا. تے سبز گنبد نے مور جواب دیتا وہ میری شان ساری دنیا تعریف دی, 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 وہ میری شان ساری دنیا تعریف دی
پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے آقا کا حسن و جمال میرے آقا کا حسن و جمال حق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی مثال حق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا کا حسن و جمال حق سبحان اللہ سبحان